مف رکھا گیا تھا مسلم یونائٹڈ فرنٹ، ان کو چاہے کہ پیپلز یونائٹڈ فرنٹ، جسے مطلب ہمیں سننے میں آیا ہے کہ یہاں پہ کوئی پیپلز یونائٹڈ فرنٹ بن رہی ہے. تو میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں، دیکھیے جو میر وائز عمر فاروق صاحب ہیں، ان کا ہمیشہ ہندوستان کے خلاف وہ نہیں رہے. مجھے ایک بات آپ بات کو ٹال رہے ہیں، مجھے آپ بتائیے میر وائز مولوی عمر فاروق کا کنیکشن اور آغا روح اللہ مہدی کا کنیکشن کہاں پہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں افراد جو ہیں ایک نئی پارٹی جو آپ نے کہا کہ پیپلز یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے لانچ کی جانی چاہیے، یہ میری سوچ. پیپلز یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے ایک نئی پارٹی میر وائز مولوی عمر فاروق اور آغا روح اللہ مہدی لانچ کریں گے. آپ کے یہ خیالات کہاں سے آ رہے ہیں؟ حالانکہ اس میں جو ہے آپ اینٹی ڈیفیکشن لا عمر فاروق ایک حریت سے تعلق رکھتے ہیں، تو آغا روح اللہ مہدی ایک پولیٹیکل فگر ہے، پولیٹیکل فگر ہے، وہ علیحدگی پسند ہے، یہ پولیٹیکل فگر ہے، اس میں میل جول کہاں آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے جناب، میں آپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں. جیسے نیشنل کانفرنس نے الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم 370 واپس لائیں گے، کیونکہ نہیں، میرا سوال ہے آپ نے کہا جیسے آغا روح اللہ مہدی نیشنل کانفرنس سے نکلیں گے، وہ مولوی عمر فاروق صاحب کے ساتھ جڑیں گے اور ایک نئی پارٹی تشکیل دیں گے. آپ نے یہ بھی کہا تھا، کس طرح سے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں، جو نیشنل کانفرنس کا جو وجود کافی ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ سینٹر سری نگر سے دیکھ رہے ہیں، اور سینٹر سری نگر سے نیشنل کانفرنس مضبوط ہے، اور میر وائز عمر فاروق صاحب جو ہیں ان کا بھی سینٹر سری نگر میں انفلوئنس. آغا روح اللہ مہدی نے حال ہی میں بیان دیا کہ انہیں نیشنل کانفرنس کے ساتھ کئی سارے جو ہیں اختلافات ہیں. اس کو چلتے ہوئے لوگوں میں یہ کہیں نہ کہیں خیال اٹھا، یہ اندیشہ ہوا کہ شاید نیشنل کانفرنس ٹوٹ رہی ہے، آغا روح اللہ مہدی وہاں سے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ شاید کچھ اور لوگ بھی چلے جائیں. لیکن اگر چلے جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسی سب پہ آج ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بھارت جوڑو پارٹی کے جنرل سیکرٹری عرفان احمد چک صاحب، اور یہ انچارج بھی اس پارٹی کے ہیں. ان کے بھی کچھ خیالات ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آف دا کیمرہ سر بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. آف دا کیمرہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ میر وائز عمر فاروق آغا روح اللہ کے ساتھ جڑیں گے، ایک نئی پارٹی تشکیل کریں گے. کس طرح سے آپ یہ اندیشہ لگا سکتے ہیں اور یہ پریڈکشن کر رہے ہیں؟ دیکھیے جناب، سب سے پہلے میں آپ کی چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے بہت بہت شکریہ ہمارے پاس آئی. جی. میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ جو میر وائز عمر فاروق صاحب سے ریسنٹلی آغا روح اللہ صاحب کی میٹنگ جو دلی میں ہوئی، جی. اور یہ بات ہے کہ دلی بھی کافی ٹائم سے یہ چاہ رہی ہے، کیونکہ دلی بھی چاہتی ہے جی. کہ یہاں پہ کوئی ایسی لیڈرشپ کشمیر میں آئے کہ جو کشمیر کی صحیح ترجمانی کرے. میر وائز عمر فاروق ایک حریت سے تعلق رکھتے ہیں، تو آغا روح اللہ مہدی ایک پولیٹیکل فگر ہے، ایک پولیٹیکل فگر ہے، وہ علیحدگی پسند ہے، یہ پولیٹیکل فگر ہے. اس میں میل جول کہاں آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے جناب، میں آپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں. جیسے نیشنل کانفرنس نے الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم 370 واپس لائیں گے، جو مطلب یہ چیز ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ نیشنل کانفرنس جیسی پارٹی جو محض 2 سیٹوں پہ جس نے 2 سیٹیں پارلیمنٹ میں لی، وہ 370 واپس لا سکتی ہے. یہ تو امپاسبل ہے، کیونکہ نہیں، میرا سوال ہے آپ نے کہا جیسے آغا روح اللہ مہدی نیشنل کانفرنس سے نکلیں گے، وہ مولوی عمر فاروق صاحب کے ساتھ جڑیں گے اور ایک نئی پارٹی تشکیل دیں گے. آپ نے یہ بھی کہا تھا، کس طرح سے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں، جو نیشنل کانفرنس کا جو وجود کافی ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ سینٹر سری نگر سے دیکھ رہے ہیں، اور سینٹر سری نگر سے نیشنل کانفرنس مضبوط ہے، اور میر وائز عمر فاروق صاحب جو ہیں ان کا بھی سینٹر سری نگر میں انفلوئنس ہے، اور آغا روح اللہ جی کا بھی ایک جو یوتھ کا ایک جموں کشمیر میں اس وقت بتائیں تو سب سے بڑا چہرہ جس کو لوگ چاہتے ہیں. یہاں کے محبوب مفتی کو بھی بھول چکے ہیں، عمر عبداللہ کو بھی بھول چکی ہے یوتھ اگر اس وقت کسی کو پسند کر رہی ہے جموں کشمیر میں، وہ آغا روح اللہ جی ہیں. اور جیسے آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ آغا روح اللہ جی صاف کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس جو ہے وہ 370 پہ بات نہیں کر رہی. یہ تو صحیح بات ہے، کیونکہ نیشنل کانفرنس بنیادی جو معاملات جن پہ الیکشن لڑا گیا تھا وہ بھول چکے ہیں. لیکن میں آپ سے پھر سے سوال کر رہا ہوں، آپ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس سے نکل کے آغا روح اللہ مہدی عمر فاروق کے ساتھ جڑ کے، مولوی عمر فاروق صاحب کے ساتھ جڑ کے ایک نئی پارٹی تشکیل کریں گے. نام کیا رکھیں گے اس پارٹی کا؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہاں پہ یہ کیا نام ہے، یہ مف رکھا گیا تھا مسلم یونائٹڈ فرنٹ، ان کو چاہے کہ پیپلز یونائٹڈ فرنٹ، جسے مطلب ہمیں سننے میں آیا ہے
کہ یہاں پہ کوئی پیپلز یونائٹڈ فرنٹ بن رہی ہے. جی تو میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں، دیکھیے جو میر وائز عمر فاروق صاحب ہیں، ان کا ہمیشہ ہندوستان کے خلاف وہ نہیں رہے. انہوں نے جموں کشمیر کی آواز رہی ہے. جی کیونکہ کچھ حریت کے لیڈر ایسے بھی تھے جو ہندوستان کبھی پاکستان کا زندہ باد نعرہ بھی دیتے تھے، لیکن میر وائز عمر فاروق صاحب ایک ایسے ویکتی تھے. جب 2008 میں دلی سے ڈیلیگیشن آیا تو وہ ایک ایسے لیڈر تھے جنہوں نے اس ڈیلیگیشن کا دروازہ کھولا. گیلانی صاحب نے نہیں کھولا، اور کوئی حریت کا ایسا لیڈر نہیں تھا، انہوں نے ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں تھا. میر وائز عمر فاروق صاحب نے، ان کا مائنڈ اس وقت بھی ایک سیاسی مائنڈ بھی تھا اور سماجی بھی تھا، کیونکہ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں ہمیں 1953 کی پوزیشن واپس دے دیجیے، اگر آپ بات کرنا چاہتے تھے تو ہمیں جو پاور پروجیکٹس ہیں واپس کیے جائیں. تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے. اور دوسری بات، یہاں پہ 500 مسلمانوں کی ایک لسٹ ایک نکلی تھی جی 3 سال پہلے، اور اس میں جو تھا میر وائز عمر فاروق صاحب کا 10واں نمبر تھا پورے ورلڈ میں. گویا کہ میر وائز عمر فاروق صاحب کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں. جموں کشمیر میں ایک بہت بڑے اچھے چہرے ہیں. اب یہ بات ہے کہ آپ اس کو حریت کے ساتھ جوڑتے ہیں، مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بات ہوئی ہے اغار اللہ مہدی صاحب کے درمیان اور میر وائز عمر فاروق کے درمیان، یہ پروجیکٹ کس کا ہے، یہ خیال کس کا ہے، سوچ کس کا ہے، کہاں سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور آپ کے پاس جو ان پٹس ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم بھی دلی کے ساتھ کافی ٹائم منسلک تھے، ہم بھی وہاں پہ دیکھتے تھے. یا اس کے بعد سب سے پہلے مودی جو ہے تو ممکن ہے، میں آپ کو یہ یقیناً بولتا ہوں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا بی جے پی سے کوئی لینا دینا نہیں. ہماری جو پارٹی ہے وہ کانگریس کے خلاف بھی ہے اور بی جے پی کے خلاف بھی ہے. پورے ہندوستان میں الیکشن لڑ رہی ہے، اور ایک نئی پارٹی ہے جس کا نیشنل پریزیڈنٹ مسلم ہے، جنرل سیکرٹری مسلم ہے انڈیا لیول پہ. اور ابھی محض پارٹی کو 3 مہینے ہو گئے تھے تو پورا ہندوستان میں الیکشن لڑا. مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسی پہلی پارٹی ہے جس نے 3 مہینے میں 15 اسٹیٹوں میں الیکشن لڑا ہوگا. بی جے پی کو بھی 2 اسٹیٹ سے باہر جاتی نہیں تھی. اور رہ گیا بات یہ کہ آپ بولتے ہیں کہ ان کے خیالات کیسے ملے. جب یہاں پہ یہ میر وائز عمر فاروق جی جو دلی میں تھے اور آغا روح اللہ کشمیر میں پروٹیسٹ کر رہے تھے، وہ بولتے تھے کہ آپ ایس ٹی ریزرویشن کو ختم کیجیے. اور لیکن میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں، اس کو عمر عبداللہ نے تیار کر کے بھیجا تھا کہ آپ یہ چیز بولیے، کیونکہ جو نیشنل کانفرنس سیٹیں جو ہیں سری نگر سے لے رہی ہیں. لیکن جب وہ تیار ہو گئے تو انہوں نے پھر عمر عبداللہ کی مانی نہیں. انہوں نے بولا بھائی اگر آپ نے مجھے تیار کیا، کیوں نیشنل کانفرنس یہاں پہ لوگوں کا دھیان جو ہے ڈیولپمنٹ سے بھٹکانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے ہی پہلے آغا روح اللہ کو تیار کیا تھا یہاں پہ کہ آپ سری نگر کی بات کیجیے. کیونکہ نیشنل کانفرنس جو سب سے زیادہ وجود میں ہے، وہ جس وقت پی ڈی پی کی حکومت بھی تھی، لیکن مین سری نگر کی سیٹیں جو تھی وہ نیشنل کانفرنس. ایک بات آپ بات کو ٹال رہے ہیں، مجھے آپ بتائیے میر وائز مولوی عمر فاروق کا کنیکشن اور آغا روح اللہ مہدی کا کنیکشن کہاں پہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں افراد جو ہیں ایک نئی پارٹی جو آپ نے کہا کہ پیپلز یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے لانچ کی جانی چاہیے، یہ میری سوچ، پیپلز یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے ایک نئی پارٹی میر وائز مولوی عمر فاروق اور آغا روح اللہ مہدی لانچ کریں گے. آپ کے یہ خیالات کہاں سے آ رہے ہیں؟ حالانکہ اس میں جو ہے آپ اینٹی ڈیفیکشن لا بھی ہے، اینٹی ڈیفیکشن لا کو مد نظر رکھتے ہوئے اغار اللہ مہدی کیا نکل سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ مجھے سمجھائیں. آپ کی جو باتیں ہیں، کہیں آپ ٹی آر پی کے لیے تو یہ بات نہیں بول رہے؟ دیکھیے میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں، میں ٹی آر پی کے لیے نہیں بول رہا ہوں. میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ بولتے ہیں نا یہ جموں کشمیر ہے، یہاں پہ بانڈی پورہ سے عثمان مجید ہے، وہ بھی ملٹنٹ تھے. اس کے بعد اس نے جناب یہ چیز ہے کہ سلینڈر کیا، اور یہاں بی جے پی کے کافی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سلینڈر کر کے بھارتیہ جنتا پارٹی جوائن کی ہے. انور خان ہے بارہمولہ سے، ایسے مطلب کئی لوگ ہیں جنہوں نے جو ملٹنسی میں شمولیت تھے. آپ ایک بات بتائیے مجھے، آپ اس کو جوڑ کیسے رہے ہیں؟ اگر یہ الائنس بنتا ہے، ان کے درمیان الائنس بنتا ہے، کیا لوگ اسے پھر ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لوگ کیوں نہیں کریں گے جناب؟ میر وائز عمر فاروق ایک ایسا لیڈر ہے، جب ہندوستان کا ڈیلیگیشن آیا اس نے اس وقت بھی ڈیولپمنٹ کی بات کی، لیکن وہ کہتا تھا کہ کشمیر کو جو ہے، جموں کشمیر کو جو ہے الگ چھوڑیے. لیکن کہیں نہ کہیں پاکستان کی غلطی کی وجہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے جو 24 ہمارے جو تحصیلیں ہیں، جس کو آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں، کہیں نہ کہیں سب سے پہلے جو حملہ کیا وہ پاکستان نے کیا ہے. اور اس کے بعد شیخ عبداللہ کی سوچ مجھے لگتا ہے کہ اچھی تھی، کیونکہ اگر انہوں نے انڈیا کے ساتھ اس ٹائم الائنس کیا تھا، سب سے پہلے تو پاکستان نے آزاد کشمیر کو کھایا تھا. اور شیخ عبداللہ کو لگا کہ اگر مجھے کوئی بچا سکتا وہ ہندوستان ہے. اس نے اس ٹائم ہندوستان کے ساتھ علاق کر کے
اب اس کے بعد کیا ہے کہ شیخ عبداللہ جب جیل میں تھے تو یہاں پہ کچھ لیڈر اٹھے جنہوں نے دلی کے ساتھ بات کی، تو ہم شیخ عبداللہ کو برا بولیں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ شیخ عبداللہ نے کوئی غلط قدم اٹھایا اسی تھا. طرح سے آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح سے اگر عمر فاروق جڑنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک اچھا فیصلہ ہوگا. اور بہت اچھا. جموں کشمیر کے میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ 370 اب ہمیں بھول جانا چاہیے، لیکن 371 دلی کو دینا چاہیے. اور ہماری جو اسٹیٹ ہوڈ ہے، کیونکہ ہمارے جو ایم ایل ایز ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ کہتے تھے نا کیجریوال، لیکن وہ مضبوط تھا، وہ مودی جی کے خلاف لڑتے تھے. اور ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ تو ایل جی کے خلاف کبھی جا نہیں سکتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں. تو ہمارے جو ایم ایل اے صاحب ہیں کچھ تو کر نہیں پاتے ہیں کانسٹیچوئنسی میں. ہر جگہ پہ لوگ جو ہیں نیشنل کانفرنس سے ناراض ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر یہاں پہ دیکھیں الطاف صاحب نے بھی ایک بار پارٹی بنائی تھی، تو ہمیں کیا لگتا تھا غلام نبی آزاد صاحب کبھی کانگریس سے بھاگ سکتے ہیں اور دلی کی جولی میں جا سکتے تھے؟ ہمیں نہیں لگتا تھا. ہمیں لگتا تھا کہ راہل گاندھی مودی جی کی بات کر سکتے ہیں، لیکن غلام نبی آزاد صاحب کو ہم تو یہ مان ہی نہیں سکتے تھے کہ وہ دلی کے جولی میں جا سکتے تھے. لیکن ایک بار دو آنسو نے جناب اس کو بھی بہا دیا. جب مودی جی نے 2 آنسو وہاں پہ راج سبھا میں بہے تو غلام نبی آزاد بھی بہہ گئے. بہرحال سیاستدان جو ہے سیاستدانی ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی قسم کا سیاستدان ہو تو اس کے لیے چینج ہونا جو ہے بڑی بات نہیں ہے. ہمارے ساتھ بھارت جوڑو پارٹی کے جنرل سیکرٹری عرفان احمد چک صاحب تھے، جو انچارج جموں کشمیر بھی ہیں. اور ان کی جانب سے ایک بڑا دعویٰ آج کیا گیا کہ آغا روح اللہ مہدی اور میروائز مولوی عمر فاروق جو ہیں عنقریب ہی ایک نئی پارٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ اس بات میں کتنی سچائی ہے وہ وقت ہی بتائے گا. ایک خاص رپورٹ، خاص اپڈیٹ آپ تک پہنچانے کی پرزور کوشش کی. میں ابرار متو ہوں، دیجیے اجازت، خدا حافظ.